بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سورہ البقرہ کا تیسرا حصہ. اس حصے میں ایک آیت ایسی ہے جس کو عظیم تر آیت کہا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث. اس کے علاوہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کو سردار آیت کہا گیا، اور وہ آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہر قسم کی شیطانی قوتیں، منفی قوتیں، ان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے. ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا. ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا.
میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، تکلیف میں ہوں، مشکل میں ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے چھوڑ دیں۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنے رہنا وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آ گیا اور پھر دوبارہ وہ جو غلہ تھا اس میں سے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا آج تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے جاؤں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے۔ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، یہ تیسری بار ہے۔ ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، مگر پھر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا، صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کہی۔ پھر انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ احادیث مبارکہ سے اور معتبر روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانی حالت میں آتا رہا ہے، انبیاء کے پاس بھی آتا رہا ہے، انبیاء کے جو اصحاب ان کے پاس بھی آتا رہا، لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سجدے کا حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو، اس وقت جب ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے جو بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس لیے یہ اپنی طرف سے جتنی بھی کوششیں کرتا رہا، لیکن اللہ کے بندے ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان کے پاس تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، لیکن اصحاب بھی اور اولیاء کرام بھی ان کو اتنی مضبوطی عطا فرمائی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً ندامت میں جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو، توبۃ النصوح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر معاملہ حقوق العباد کا ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ رات کو آیت الکرسی اگر پڑھ کر سو لیا جائے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حفاظت پر معمور کر دیتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح پڑھا جائے تو شام تک حفاظت ہوتی ہے، اور شام کو پڑھا جائے تو صبح تک حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اور یہ جو حدیث ہے ابن حبان میں بھی ہے اور نسائی الکبریٰ میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحابی کو انہوں نے کہا ابا المنذر کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو فرمایا ابل منذر تم جانتے ہو کون سی آیت ہے اللہ کی کتاب میں جو عظیم تر ہے؟ تو کہتے ہیں، عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ جو صحابی ابل منذر، یہ اصل میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مفسر صحابہ میں سے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور فرمایا ابل منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، خوشگوار۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، قرآن کی کوہان جو ہے یعنی جو چوٹی ہے وہ سورہ البقرہ میں اس کی ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت یہ آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ اور سونے سے پہلے کی تو بات پہلے ہی عرض کر دی، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس میں یہ جو جنت میں داخلے والی حدیث ہے اس پہ میں چند باتیں عرض کر دوں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں آسان راستے تلاش کرنے کی بڑی عادت ہے اور شارٹ کٹس کی ہمیں بڑی خواہش رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب پھر وہی مشروط غیر مشروط والی بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام تو کروں اور ویسے میں دھوکہ بھی دوں، میں جھوٹ بھی بولوں، میں خدا نخواستہ گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہو جاؤں، میں خدا نخواستہ اللہ کی مخلوق کو شدید اذیت بھی پہنچاؤں، اور پھر میں کہوں کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس لیے میری تو جنت پکی ہے اور موت کے بعد فوری طور پہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث جب لیتے ہیں نا تو اپنے مطلب کی حدیث تو لے لیتے ہیں، لیکن باقی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس میں تو ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح تو پھر ایک سے زیادہ حدیث موجود ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم سارا دن لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، کم تلتے رہیں اور پوری قیمت پر خراب مال بیچتے رہیں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ اس حدیث کے مطابق ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی؟ قرآن مجید ہی کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ کیا تم اس کلام کی کچھ باتوں کو قبول کرتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی، تو خالی زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جہاں پڑھا ہے وہاں بس پڑھا ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے نا اس کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ ایک قصہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، ایک محدث گزرے ہیں، وہ حدیث ساری عمر انہوں نے پڑھی، پڑھائی، سیکھی، سکھائی، تو انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد کو خواب میں نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو محدث نے فرمایا کہ بھئی میری بخشش ہو گئی الحمدللہ۔ تو اس نے شاگرد نے کہا کہ جناب وہ تو ہونا ہی تھا، آپ تو محدث ہیں، آپ نے ساری عمر حدیث لکھی، حدیث سکھائی، حدیث پڑھائی، آپ کی تو بخشش ہو ہی جانی تھی۔ انہوں نے کہا نہ میری بخشش اس بات پر نہیں۔ میں ایک دفعہ قلم دوات میں ڈال کے لکھنے لگا تو اوپر سیاہی کا بلبلہ تھا اور ایک مکھی آ کے وہاں بیٹھ گئی، وہ اس بلبلے سے پینے لگی۔ میرے دل میں بات یہ آئی کہ شاید اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اگر میں نے قلم ہلا دیا تو وہ آدھی پیاس کے ساتھ اٹھ جائے گی۔ میں نے قلم وہیں پہ روک دیا، لکھا نہیں۔ میرے اللہ نے اس مکھی میں میرے کیے ہوئے اس عمل کے لیے اللہ کے فضل کو دعوت دینی پڑتی ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی کام، کیونکہ اگر ہم وہ حدیث کا بالکل ظاہری معنی لے لیں، یہ قرآن کی آیات کا بالکل ظاہری معنی لے لیں کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ مل جائے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے ان کو ہم چھوڑ دیں تو پھر پوری تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی کو اگر سمجھ کے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی اور آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم جس راستے پہ چلیں۔
اس کے علاوہ نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس نماز سے اگلی نماز تک بھی ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو تجربے سے اور بزرگان دین علیہم الرحمہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں اس قسم کی باتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ کی قوت اور قدرت کا اس کے اندر مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے یہ، چاہے ذہنی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے جن کا نام لیا ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، لیکن میں پہلے عرض کر دوں کہ یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحابی ہیں یا کوئی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ہم لوگ یہ علیہ السلام ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا، گو کہ میں خود میری عادت ہے اور میں یہی تعلیم دیتا ہوں کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں، اولیاء کرام اور ائمہ کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگائیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ ہماری جو کتب ستہ ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت شامل ہے، ہماری کتب ستہ کے اندر علیہ السلام حضرت علی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضرت فاطمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ ہمارے محدثین ہیں۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، جو فقہ الحنفیہ ہے اس کے اندر تو ان کی حیثیت جو ہے وہ امام کی سی ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ دوسرے مکاتب فکر بھی بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے خود ان کے عقیدہ طحاویہ کی شرح کئی مکاتب فکر کے علماء کی لکھی ہوئی پڑھی ہے، الحمدللہ ایسی شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی شروع ہی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لکھا ہے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ میں یہی تعلیم کرتا ہوں کہ آپ اس میں غلط فہمی نہ رہے، اس لیے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں، اولیاء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگائیں، لیکن جنہوں نے لگایا ہے ان کا رد نہیں ہے، ان کو غلط نہیں کہتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا، جن کا قصہ بیان کیا ان کے ساتھ انہوں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے، لیکن میں نے عرض کیا مجھے نہیں پتا کہ وہ صحابی ہیں یا کوئی اللہ کے ولی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کسی جگہ گئے تو وہاں پہ ان کو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، تو کسی نے کہا کہ فلاں ایک مکان ہے، وہ مکان خالی پڑا ہے لیکن اس میں جنات کا بسیرا ہے، اگر آپ رہ سکتے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ وہاں چلے گئے تو کچھ دیر بعد ان کو عجیب و غریب قسم کی کچھ معاملات جو ہے وہ پیش آئے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پہلا حصہ جب پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کو آواز آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک آواز آ رہی ہے جو ساتھ ساتھ پڑھتا آ جا رہا ہے، اور جبکہ وہاں کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کون پڑھ رہا تھا، قوم جنات کے لوگ۔ لیکن جیسے جیسے آیت الکرسی پڑھتے گئے اور وہ ساتھ ساتھ پڑھتا گیا، اور ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا طنز میں پڑھتا ہے، کوئی مذاق میں پڑھتا ہے، وہ اس طرح سے ساتھ میں پڑھ رہا تھا، کوئی شیطانی جن تھا۔ تو جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اب وہ ضدی بھی تھا، بجائے بھاگنے کے اس نے وہاں پہ رہنا جو ہے وہ مناسب سمجھا، لیکن اس کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہو چکی۔ جب آخری حصے پہ آئے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آواز بند ہو۔ جیسی آواز بند ہوئی تو آپ نے پھر اس حصے کی تھوڑی سی تکرار کی، جب بالکل خاموشی ہو گئی تو پھر آپ سو گئے۔ صبح اٹھے تو روشنی میں دیکھا کہ قریب راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا۔ تو ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگان دین نے علیہم الرحمہ جہاں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ یہ حفاظت کرتی ہے ہماری، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مامور کر دیتا ہے حفاظت کے لیے، وہاں انہوں نے ہمیں یہ بھی سبق دیا، یہ وہ آیت ہے جو ضدی اور شیاطین جنات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب آپ کے پاس نسخہ آ گیا، آیت الکرسی صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائیں، ان کو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو رات سوتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو صبح اٹھنے کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ ہر وقت اس آیت الکرسی کے مسلسل پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے
تو آپ کو کسی شیطان، کسی جن، کسی آسیب، کسی جادو سے بچنے کے لیے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اب ہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ابھی کوئی چند ماہ پہلے کی بات ہے، کسی نے ای میل کی کراچی سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پہ آیت الکرسی بھی اثر نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، سارا دن ہم خود شیطانی کام کرتے رہے اور پھر اللہ کو کہیں نہیں تو ہماری حفاظت کر، میں جو مرضی کروں۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو کر لے، پھر بھی حفاظت پہ آپ کے فرشتے لگا دے، نہ چاہے تو کہہ دے نافرمان ہے نہیں لگانا، ہمارا بس تو نہیں ہے۔ پھر ہم غلط پڑھتے ہیں۔ کیا ہم بھروسے، یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہمیں کئی بار ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اچھا آپ بتائیں جی، ہم ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ حفاظت ہے اور تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم ٹیسٹ کرو گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں تحفے دیے ہیں، ایسے انعامات دیے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمیں خزانے جو ہیں کھول کے پیش کر دیے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان خزانوں کو چھوڑ کر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں پھرتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس جائیں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، بزرگوں کے پاس جائیں اصلاح احوال کے لیے، تزکیہ نفس کی رہنمائی کے لیے، ان کی صحبت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی علم ہی حاصل ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتا چلا کہ یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے جو ہر قسم کے مسائل کا حل ہے؟ اور ایک اور جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ہم نے کہا جی یہ سورہ ہمارے مسائل کا حل ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سورہ بس پڑھنا شروع کریں۔ قرآن کا حق دیے بغیر پھر وہی بات ہے، اللہ چاہے قبول کر لے چاہے نہ قبول کر لے، اس پہ کوئی زور تو نہیں۔ ایمان کی مضبوطی لازم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اذن دے۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کے لیے یہ ہم نے مسنون اذکار کا ایک یہ صفحہ ہم نے انتظام کیا ہے، آپ ضرور لے لیجئے گا۔ ان صورتوں کو، ان آیات کو، ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اکٹھی کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ صبح پڑھ لیں، شام تک ہر قسم کے جو مشکلات ہیں ان سے آپ حفاظت میں رہیں گے، اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک آپ رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی چاہے کہ میں ہر نماز کے بعد پڑھ لوں تو بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ ضرور لیجئے، خود بھی یاد کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اذن دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ لا
اور نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے، شان میں اپنی یکتا ہے، میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا نازک گلیوں میں، نازک کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے، نازک نازک کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے، یہ پھول مہک کر کہتا ہے، میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اور تتلی رنگوں کی رانی، تتلی رنگوں کی رانی، تو جگنوں کرنوں کا راجا، سب کو اس نے بخشا ہے، بس میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، بولو نا رنگوں کی رانی، جگنوں کرنوں کا راجا، تتلی رنگوں کی رانی، جگنوں کرنوں کا راجا، سب کو اس نے بخشا ہے، میرا مالک اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اور خوف اجاگر نہ رکھو تم، سانج سویرے کہتے رہو، خوف اجاگر نہ رکھو تم، سانج سویرے